السلام علیکم دوستوں. ایم کیو ایم حقیقی کے چیئرمین آفاق احمد صاحب نے حالیہ دنوں میں ایک تقریر میں یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے الطاف حسین سے اختلاف نظریے کی بنیاد پہ کیا تھا. انہوں نے انحراف اس لیے کیا تھا کہ الطاف مہاجر شناخت اور نظریہ چھوڑ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو موجودہ متحدہ پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے نہیں الطاف کو چھوڑا، اور انہوں نے مثال دی کہ انڈیا میں جو باتیں الطاف نے کی تھیں. تو پہلی بات تو یہ میں وضاحت چاہ رہا تھا کہ کوئی متحدہ کا ایم کیو ایم کا پرانا ساتھی لیڈر کوئی اس بات کی وضاحت کرتا، مگر چونکہ کسی نے نہیں کی ہے اور ریکارڈ کی درستگی بہت ضروری ہے. آفاق احمد صاحب قابل احترام ہیں، سینئر ہیں، اور ان کا ماضی اس قوم کے لیے ایک سب کے سامنے موجود ہے. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر الطاف حسین نے انڈیا میں جا کر پاکستان کے متعلق جو کچھ کہا تھا اور موجودہ متحدہ پاکستان نے نہیں چھوڑا تھا ان کو، تو جناب انہی الطاف حسین صاحب پر یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کے مزار پر 1979 میں پاکستان کا جھنڈا جلایا تھا. ٹھیک ہے، چلے اس کو چھوڑ دیجئے. آفاق احمد صاحب جب ایم کیو ایم کے سینئر رہنما تھے تو الطاف حسین جو تھے وہ سندھو دیش کی جو جی ایم سید کی تحریک تھی اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو 86 سے پہلے جتنے جلسے ہوئے ہیں جس میں آفاق احمد صاحب آگے آگے ہوتے تھے اندرون سندھ، وہ جی ایس سندھ جو پاکستان دشمن گروہ تھا اس کی تحفظ میں ہوتے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آفاق احمد صاحب تب کیوں تھے الطاف حسین کے ساتھ؟ سوال ہے، یہ تنقید نہیں ہے، خیال رہے سوال ہے، اور امید ہے کہ آفاق بھائی اس کا جواب دیں گے. دوسری اہم بات انہوں نے جو یہ کہی کہ انہوں نے انحراف مہاجر نظریے کی بنیاد پہ کیا تھا، تو مجھے اس کا ثبوت دیجیے. اس زمانے کے اخبارات، آفاق احمد صاحب کے، عامر خان کے اور الطاف کے بیانات. دیکھیں اس وقت مہاجر قومی موومنٹ ہی تھی. 1990 کی بات ہے، جام صادق علی کا دور ہے. ایم کیو ایم کی مرکزی قیادت کے پاس پیسے کی، مال کی، تعلقات کی، طاقت کا ایک زور ہے. اس زور میں مرکزی قیادت جو کابینہ تھی اس کا ٹکراؤ ہوا دو زونل انچارج سے. ایک زون سی جس کے انچارج عامر خان تھے، اور زون اے کے مضبوط ترین انچارج آفاق احمد. مرکزی قیادت نے بڑی ہوشیاری سے ان کے اثر کو کم کرنے کے لیے جو ان کے لڑکوں پہ اثر تھا ان کو مرکزی رہنما بنا دیا، مرکزی جوائنٹ بنا دیا تھا. لیکن ان کی طاقت برقرار تھی. فوج نے درار ڈالنے کے لیے مطالبہ کیا تھا کہ جو 70 یا 72 ان کے چاہنے والے آفاق اور عامر کے، وہ فوج کے حوالے کر دیے جائے. یہ ٹیررسٹ ہے، ٹھیک ہے، دہشت گرد ہے. الطاف شاید تیار تھے ان کو دینے کے لیے فوج کو، مگر یہ دونوں مصر تھے. بہرحال جب حقیقی بنی ہے تو کوئی بھی ان میں 70 میں سے فوج کے پاس نہیں گیا، بلکہ فوج نے ان جتنے بھی آفاق اور عامر کے جو ساتھی تھے ان کو باقاعدہ ڈرائی کلین کر دیا تھا. یہ ایک علیحدہ بحث، مگر یہ ایک وجہ اختلاف تھی. آفاق اور عامر کے وفاداروں کو فوج کے حوالے کرنے سے رضامندی پہ یہ دونوں شدید ناراض تھے. دوسری وجہ تھی جو مصدقہ پتہ ہے ایم کیو ایم کی، جو موجودہ ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کے سینئر مرکزی رہنما نے مجھے خود بتایا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے معاملات کچھ خواتین کے معاملے میں بڑے خراب تھے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایم کیو ایم کے لوگ بتا سکتے ہیں. یہ دوسری وجہ تھی. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور تیسری جو میں نے آپ سے کہا کہ طاقت اور مال، کرپشن. سلیم شہزاد مرحوم اب مرحوم ہو چکے ہیں، لیکن اس زمانے کے سارے ایم کیو ایم کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ نہایت درجے کے کرپٹ آدمی تھے. ان کا دعوت ولیمہ جو ہے وہ دبئی میں اس زمانے میں صرف خریداری کرنے کے لیے گئے تھے. مجھے یاد نہیں ان کا ولیمہ کہاں ہوا تھا، مگر یہ چمگوئیاں تھیں کہ وہ عیاشی کرتے پھرتے تھے. اور اس پہ ان دونوں لیڈروں کا اختلاف تھا. اور ساتھ ساتھ بدر اقبال شہید یا مرحوم جو بھی آپ کہیں،
ان کو بھی ان سے شدید اختلاف تھا، اور مرکزی رہنماؤں میں یہ چپقلش جو تھی ان 3 معاملات پہ تھی۔ سب سے اہم مسئلہ تھا پیسے کا، طاقت کے غلط استعمال کا۔ جام صادق علی نے کرپٹ کر دیا تھا پوری متحدہ کی مرکزی قیادت کو، سوائے چند ایک کو آپ نکال دیجئے جس میں عظیم طارق ہوں گے یا عمران فاروق ہوں گے، مگر بدر اقبال اور سلیم شہزاد میں، اور بدر اقبال کے ساتھ عامر خان اور آفاق احمد، گروہ بندی ہو گئی تھی، اور یہ وجہ تھی اختلاف کی جس کا فائدہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا۔ اور دونوں کی غلطیوں کے باعث کیا ہوا یہ کہ مہاجر بچے مارے گئے۔ آفاق احمد صاحب جو تھے اختلاف کے بعد معاملات طے کر کے امریکہ چلے گئے تھے۔ اگر مہاجر نظریات کی بات ہوتی تو ہم جیسے کارکنان کو بتاتے۔ مجھے اب تک یاد ہے میں ان کے نیکسٹ پرسن نعیم حشمت صاحب سے بات کرنے گیا تھا، بہت دیر میری گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے اصل میں یہ اندر جو خواتین والے معاملات ہیں مجھے بتائے تھے ذاتی طور پر۔ میں نام لے رہا ہوں، نعیم بھائی آج کل مختلف گروپوں میں موجود ہیں اور ایکٹیو ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سیاست کے لیے تاریخ کو مسخ مت کیجیے۔ آفاق احمد صاحب آپ قابل احترام ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ مہاجر قوم کی قیادت کریں، ہم جیسے لوگ آپ کی حمایت کریں گے، مگر تاریخ کی درستگی ضروری ہے۔ الطاف حسین اس زمانے میں فوج کے زیر اثر تھے اور پاکستان کے وفادار تھے۔ 1990 میں آپ نے اختلاف کیا ہے، اس وقت الطاف حسین بچہ کٹ مرے گا سندھو دیش نہیں بنے گا کا نعرہ لگا چکے تھے، پاکستان زندہ باد کی بات کر رہے تھے جب آپ نے ان سے اختلاف کیا ہے، اور مہاجر قومی موومنٹ تھی۔ اور آپ جو ہے خدا را مہاجر بنیاد پر قوم کو تفرقے مت ڈالیے۔ آپ نے خود بھی، یا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا رول آپ کا رہا ہے۔ مہاجروں کے بدترین دشمن ذوالفقار مرزا سے آپ کے بہترین تعلقات رہے۔ پیپلز پارٹی سے ابھی گزشتہ 2018 تک کے الیکشن میں آپ کے معاملات تھے۔ اسی طریقے سے دیگر جو مہاجر دشمن لیڈر ہیں آپ ان کے ساتھ ساتھ تھے، اور ان سب کی گواہیاں موجود ہیں آپ کی حمایت میں۔ مہاجر قوم کے لیے ابھی تک آپ کی کوئی سیاسی اور احتجاجی تحریک نہیں ہے۔ آپ نعرہ لگاتے ہیں صوبے کا، مگر در پردہ لوگ گواہ ہیں کہ آپ صوبے کی مخالفت کرتے ہیں۔ پچھلے سال آپ نے مہاجر کلچر ڈے کی مخالفت کی، تو مہاجر نام کے ساتھ مہاجروں کی ہی مخالفت خدا را ایسا نہ کیجیے۔ ہم آپ کی ہمت افزائی کریں گے، آپ کی حمایت کریں گے، مہاجر قوم کی صحیح معنوں میں قیادت کیجیے۔ شکریہ۔